حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان کا خلاصہ ہے کہ اگر شریعت میں عقل کی گنجائش ہوتی تو میں موزے کے نیچے کے تلوے پہ مسح کرنے کا حکم دیتا، لیکن شریعت نے اوپر کے حصے پہ مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی ظاہری یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آدمی چلتا ہے تو اس کا نیچے کا حصہ گندا ہوتا ہے موزے کا، لیکن دین اسلام میں چمڑے کے موزے پر اوپر مسح کرنے کا حکم ہے، جو کہ عقلاً سمجھ نہیں آتا کہ گندا حصہ نیچے کا ہوتا ہے لیکن شریعت نیچے مسح کرنے کا حکم نہیں دیتی۔ لہٰذا اسی کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکم نیچے کے مسح کرنے کا دیا جائے، لیکن شریعت میں اوپر کا ہے، اور کیونکہ عقل کی دخل نہیں ہوتی، جب شریعت نے اوپر کا حکم دیا ہے مسح کرنے کا تو ہمیں اوپر ہی مسح کرنا ہے، ہم اپنی عقل سے نیچے مسح کرنے کا حکم نہیں دے سکتے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر دین میں رائے کی دخل ہوتی تو میں تو نیچے کے حصے کا مسح کرنے کا حکم دیتا۔ اس حکم سے ہمیں معلوم یہ چلا کہ دین اسلام کی جو تبلیغ کی جائے گی وہ اللہ رسول کے احکام کو فالو کرتے ہوئے کی جائے گی، ان کے احکام کے مطابق کی جائے گی، نہ کہ اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنی سوچ کے حساب سے کی جائے گی۔ اس لیے میں بار بار یہ چیز کہتا ہوں کہ موجودہ دور میں انفلوئنسر کے پیچھے جو نوجوان عوام چل رہی ہے اور ان کو فالو کر رہی ہے، وہ ان سے جانے انجانے ایسی چیز بھی لے لیتی ہے جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہوتی۔ اب کیونکہ یہ نوجوان نسل علماء اور مفتیان اکرام کو اس کثرت سے فالو نہیں کرتی جتنے سوشل میڈیا کے دور میں انفلوئنسر کو فالو کیا جا رہا ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب ہر شخص شریعت کے اندر اپنی رائے اور لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے آمادہ ہے۔ اور کیونکہ ہمارے بڑے بڑے علماء اور مفتیان اکرام اس طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کے پاس دیگر کام ہے، لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر انفلوئنسر جو نوجوانوں کو غلط راہ میں لے کے جا رہے ہیں یا غلط مسائل کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان سے آگاہی بھی نوجوان نسل کے لیے موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے دور میں نہایت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں معلوم نہیں چل پاتا کہ انفلوئنسر کب دین کی تبلیغ کے اندر کوئی غلط بات لوگوں کے اندر پروموٹ کرتا ہے، اور عوام تو صحیح غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتی اور علماء کی ان پہ نظر بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسے بہت سارے غلط معاملات اور مسائل سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں میں آج کل عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی کا ایک نمونہ اور ایک مثال آج آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیے۔ عشاء کی نماز پڑھی ہے، جم کرنے آ گیا بارش میں اور نماز چھوڑ دی، ہاتھ دکھا، عصر مغرب عشاء یہاں پر رکھ، یہاں کھڑا ہو اور مرغا بند، تو جمعے کی پڑھی ہے۔ ان کی ریل کبھی نہ کبھی آپ نے دیکھی ہی ہوگی، حالانکہ یہ میرے پڑوس میں دلی میں قریبی علاقے میں ہی رہتے ہیں، اور ان کی ریل کے اندر آپ کو جم کے علاوہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ اکثر نماز کے اوپر زیادہ دھیان اور غور دیتے ہیں اور زور بھی دیتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے، جس کے اندر سلطان بھائی لوگوں کو نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں، اور لوگ نماز نہ پڑھنے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ فریب مارتے ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ نماز کے بارے میں اظہار کرنا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یہ خود میں گناہ کبیرہ اور ناجائز عمل ہے۔ لہٰذا انفلوئنسر کا ایسا کرنا کہ ویڈیو کے اندر کسی کو لانا اور اس سے نماز کا سوال کرنا، یہ سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ ہر کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے سے اس کی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی کا سوال کرے۔ یہ چند صورتوں میں چند لوگ کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ استاد کا شاگرد سے، بیوی کے لیے شوہر کا پوچھنا، والدین کا اولاد سے پوچھنا وغیرہ وغیرہ، لیکن سوشل میڈیا پہ لا کے کسی شخص کے گناہ کا اظہار کروانا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے میں نے کہا کہ لوگ تبلیغ اپنی من کے مطابق کرتے ہیں اور وہ اس کو جائز اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر شریعت میں عقل کی دخل ہوتی تو میں اس کام کو ایسے نہیں ویسے کرتا۔ اب ہماری یہ چیز عقل میں آئے یا نہ آئے، آپ اس کے لیے لاکھ بہانے کریں کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے تاکہ اوروں کو نصیحت ملے، یا یہ بھائی نماز پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن صرف ویڈیو میں اظہار کرتے ہیں کہ نہیں پڑھی، لہٰذا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلے آپ پرانی ویڈیو سے ایک چند کلپ دیکھیے کہ نماز قضا کرنے کا اظہار کرنا خود میں ایک گناہ ہے، اس کے بعد اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے، چھٹا پارہ جہاں سٹارٹ ہوتا ہے سورہ نساء میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا برائی کا اعلان کرنا۔ یہ اعلانیہ گناہ کا مسئلہ ہے، یعنی نماز قضا ہونا میں گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، قضا کا اظہار ہونا میں گناہ کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم کے اندر اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر اس کا 95 ہے، فرماتے ہیں کہ گناہ کا اظہار کرنا یعنی گناہ کرنے کے بعد دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا یا کسی کے سامنے اس گناہ کو کرنا، یعنی دونوں باتیں، گناہ کر کے جو گناہ چھپ کے کیا اس کو لوگوں کے سامنے بتانا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا کیا یا ہو گیا، دونوں باتیں،
اور اس کو لوگوں کو بتانا اور اسی طریقے سے کسی کے سامنے گناہ کرنا اس کی طرف سے اضافی جرم ہے. یعنی کسی کے سامنے اس کا اظہار کرنا، اپنے گناہ کا اظہار کرنا اس شخص کی طرف سے ایک اضافی جرم ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مفتی امجد علی اعظم گڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت کے اندر اس کے تعلق سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، ورنہ قضا کا اظہار کرنا گناہ ہے. یعنی قضا نماز کا اظہار کرنا گناہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے. جیسے مشکات شریف کی ایک حدیث مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، وہ دیکھیے کہ اعلانیہ اور خفیہ گناہ بخش دے اللہ تعالیٰ سے، ایسا کہنا اس میں خرابی نہیں ہے. اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اعلانیہ خفیہ سے زیادہ برے ہیں کیونکہ گناہ کا اظہار بھی تو گناہ ہے. انا ایڈیشن ہے اس کا صفحہ نمبر 549 ہے. یہ فرماتے ہیں کہ بعض نادان اسلامی بھائی انفرادی کوشش کرتے ہوئے یہ تک سوال کر دیتے ہیں، بھائی آپ نماز پڑھتے ہو یا نہیں. کہتے ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا شخص ہوتا ہے، یعنی کوئی مولانا دکھنے والا ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، تو اس کو اس چیز کا برا لگے گا کہ آپ ایسا سوال پوچھ رہے ہو نماز پڑھتے ہو. لیکن اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، کوئی بے نمازی ہوا اور وہ انکار کرتا ہے، تو وہ ترک نماز کے گناہ کے ساتھ ساتھ گناہ کے اظہار کا بھی گناہ گار ہو جائے گا. یعنی اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ لوگوں کو بتانے کے اندر بھی بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. تو یہ جو بظاہر خود میں ایک اچھا کام نظر آ رہا ہے کہ لوگوں سے نماز کے لیے کہنا، اس کام میں خرابی یہ ہے کہ لوگوں سے ان کے گناہ کا اظہار کرایا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے میری بات ان کو اچھی نہ لگے یا سمجھ نہ آئے یا میری بات کو یہ ایکسیپٹ نہ کریں، تو میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جہاں بھی مسجد میں یہ سلطان میں نماز پڑھتے ہوں، اس امام سے جا کر ہی پوچھ لیں کیا کسی کا نمازوں کے بارے میں قضا کا اظہار کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے. جو امام صاحب کہیں یہ انہی کی بات کو فالو کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ یہ ایک کلپ دیکھیے. تو آج میں لاؤں بھائی سے، دیکھو بھائی کے بعد چین ہے، دیکھو بھائی گولڈ ہی گولڈ ہے، دیکھو یہ دیکھ لو بھائی، یہ ہمارے آج کل کے مسلمانوں کی شان ہے میرا بھائی. ویڈیو میں موجود ان دونوں صاحب کو میں جانتا تو نہیں، لیکن سلطان بھائی کی باتوں سے معلوم یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں بھائی بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں. اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلطان بھائی مرد کے سونا پہننے کو کس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو شخص دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے، اس کو شریعت کے حرام حلال کے بارے میں بھی بولنا چاہیے. لیکن سلطان بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ انہوں نے سونے کی چین پہنی ہوئی ہے، جبکہ مرد کے لیے شریعت میں سونا حرام ہے اور حرام چیز کو اپریشیٹ کرنا، پروموٹ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اب ایسے ہی انفلوئنسر سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں اور ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس ویڈیو کا آپ ایک دوسرا حصہ بھی دیکھیے. اور بات، سر پہ ٹوپی کتنے لوگوں کی ہے بھائی؟ ایک میرے اور ایک دیکھ لو بھائی، نمبردار بھائی ہمارا ان کے پاس ہے. بتائے مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ سر پہ ٹوپی اس لیے کہ 5 ٹائم نماز ہے. اور یہاں بتا دو کون ہے ایک آدمی جو 5 ٹائم نماز پڑھ کے آ رکھا ہے؟ تو اس میں سلطان بھائی سب سے زیادہ ٹوپی کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ لوگوں کو ٹوپی پہننی چاہیے. کتنے لوگوں نے ٹوپی نہیں پہنی؟ اور اس کی ایک وجہ آسان یہ ہے کیونکہ سلطان بھائی نے خود بھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اس لیے وہ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ مسلمان کو ٹوپی پہننا چاہیے. لیکن آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، کہ دین اسلام میں ٹوپی سے زیادہ بھی کوئی چیز ضروری ہے. سارا دین اسلام ٹوپی میں نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام میں ٹوپی پہننا فرض ہے، نہ ہی واجب، اور نہ ہی ٹوپی نہ پہننے پر کوئی گناہ ملتا ہے. لیکن شریعت میں جو چیز ٹوپی سے زیادہ ضروری ہے اس پہ صاحب نے بالکل کلام نہیں کیا، اور وہ ہے مسلمان کا داڑھی رکھنا. اور اس پہ کیوں بات نہیں کی جاتی یہ مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لوگ خود زیادہ سمجھدار ہیں. تو میں سلطان بھائی سے کہنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، ٹوپی کی بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن ٹوپی سے زیادہ ضرورت داڑھی کی ہے. اگر آپ ٹوپی نہیں بھی پہنیں گے لیکن چہرے پر داڑھی ہوگی تو بھی آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ مسلمان ہیں. لیکن اگر چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی تو بغیر ٹوپی کے خود آپ کو پہچاننا بھیڑ میں مشکل ہوگا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. تو اسلام کی پہچان اور اس کا شعار داڑھی ہے، جو کہ ٹوپی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. لہٰذا آپ بھی نبی پاک کی جس نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں اسی نبی پاک کی ایک عظیم سنت داڑھی بھی ہے. آپ مسلمانوں کو اس کے لیے بھی انکریج کریں کسی ویڈیو کے اندر، اور لوگوں کو داڑھی رکھنے کی ترغیب دلائیں، اور ماشاءاللہ آپ بھی سنت پہ عمل کریں. یہ ٹوپی سے زیادہ اہم ہے. اب آپ ایک اور ویڈیو کلپ دیکھیے. لیکن اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سلطان بھائی خود امامت بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھا رہے ہیں. سوال یہ ہے، کیا امامت کے لیے اسلام میں کوئی شرطیں نہیں ہیں؟ کیا آدمی اپنی عقل سے فیصلے کر سکتا ہے؟ وہی حضرت علی کا قول جو میں نے پہلے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بیان کیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ سب لوگ یا تو الگ الگ نماز پڑھیں، یا پھر یہ دیکھیں کہ جو شخص امام بن رہا ہے اس میں امام بننے کی قابلیت یا صلاحیت ہے یا نہیں ہے. لہٰذا جو شخص سنت کا پابند نہیں ہے کیا وہ امام بن سکتا ہے؟ یا پھر لوگوں نے امامت جیسا منصب بھی اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور امام بن کے لوگوں کو نماز پڑھانے لگتا ہے؟ کیا آخرت میں دوسروں کی نماز کا ذمہ دار ہونا اتنا آسان ہے؟ گویا امامت کرنا اپنے سر پہ مقتدیوں کی نماز کا پہاڑ رکھنے کی برابر ہے. لیکن لوگوں نے اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں لوگ ایسے بھی امام بن جاتے ہیں صرف ویڈیو میں دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ جو امامت کے قابل اور لائق بھی نہیں ہے.
تو میں کہنا چاہوں گا ایک دفعہ اپنے امام صاحب سے جا کے معلوم کریں کیا میں کسی کی امامت کر سکتا ہوں یا نہیں۔ شریعت کے اندر سب کے اپنے اصول ہیں، لہٰذا جس طرح آپ کسی شراب پینے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طریقے سے آپ سود کھانے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے ہی امامت کی شرائط کے اندر ایک شرط امام کا باشرہ ہونا ہے، لہٰذا شریعت میں وہی امام بن سکتا ہے جو اپنی طہارت کے مسائل سے، اپنی قرأت کے مسائل سے اور اپنے ضروری مسائل اور عقائد سے پوری طرح واقف ہو۔ جن کو ان ضروری مسئلے کا علم نہیں ہوگا وہ شخص شریعت میں امام بن نہیں سکتا، اس کو امام بنانا بھی ناجائز ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے ان صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے، چاہے وہ ویڈیو میں دکھانے کے لیے ہو یا حقیقت میں، ان سب کی نماز کو واجب الاعادہ کا حکم دیا جائے گا، یعنی وہ ساری نمازیں دہرائی جائیں گی۔ لیکن اس دور میں افسوس یہ ہے کہ لوگ گناہ کو بھی بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور نماز جیسی عظیم عبادت کے لیے بھی کسی کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں۔ حالانکہ سلطان بھائی کا امام بننا شریعت کے اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ انفلوئنسر کو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس دین میں نماز کا ذکر کر دیا تو انفلوئنسر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وقت کے مجدد ہیں، ہم جو بھی لوگوں کے سامنے دین پیش کریں گے وہی دین صحیح ہو جائے گا، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اور امامت کے لیے امام کا مخارج کا درست ہونا بھی ضروری ہے، لیکن آپ سلطان بھائی کے مخارج سنیے۔ نماز کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نماز ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اس ویڈیو میں صرف مخارج بتانا مقصد ہے، کسی کو لان تان کرنا یا اس کی توہین کرنا مقصد نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لفظ نماز کو نماز کہا جا رہا ہے اور لفظ فرض کو فرض کہا جا رہا ہے، جبکہ عربی میں فرض ایک الگ چیز ہے اور فرج ایک عورت کے جسم کا پارٹ ہوتا ہے۔ ویڈیو میں کہنا درست نہیں ہے لیکن لوگ سمجھ گئے۔ تو ایسا شخص کہ جو ایسے بنیادی مخارج بھی ادا نہیں کر سکتا، سوچیں کہ وہ امام بن کے قرآن پاک کی تلاوت کس طرح سے ادا کی گئی ہوگی۔ لہٰذا دین اسلام کی تبلیغ کو ہمیں شریعت کے اصولوں کے حساب سے ہی فالو کرنا چاہیے، اپنی من مرضی اس میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ لوگ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ کسی انفلوئنسر کے زیر اثر ہیں، اگر وہ امام بنتا ہے تو آپ کو ان کی امامت میں نماز پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جائز بھی نہ ہو۔ اور اگر وہ اپنی ویڈیو کے چکر میں آپ سے گناہ کا اظہار کرواتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی یا نہیں، تو آپ بول سکتے ہیں کہ آپ وہاں جم کرنے آئے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے نہیں آئے۔ ہر چیز کا ٹائم ایک الگ الگ مقرر ہے، جم کے اندر جم کی بات کی جائے۔ ابین ممکن ہے کہ یہ ویڈیو ان تک تو پہنچے گی لیکن اس کا کوئی خاص ریئیکشن یا اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ ویڈیو عوام کے اصلاح اور کام کے لیے ہے کہ اس سوشل میڈیا کے انفلوئنسنگ کے دور میں آپ لوگ ساودھان رہیں، دین کس سے لیتے ہیں اس چیز کا زیادہ خیال رکھیں۔ دین کی تبلیغ کرنے کا انداز دین کے احکام اور اس کے مطابق ہی ہوگا، ہماری عقل یا ہماری رائے سے نہیں ہوگا، چاہے بظاہر چیزیں کتنی بھی اچھی لگیں، اگر وہ ناجائز ہے تو ناجائز ہے۔ ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ ایک بھائی نماز کی تبلیغ کر رہا ہے، کام دکھنے میں اچھا ہے، شریعت میں ناجائز ہے، وہ ناجائز ہی سمجھا جائے گا کہ کسی کے گناہ کا اظہار ہے۔ امامت کرتے ہوئے ایک بھائی اچھا لگ رہا ہے، عقل سے اچھا لگ رہا ہے، لیکن شریعت میں ناجائز ہے، لہٰذا وہ ناجائز ہی سمجھا جائے گا۔ ہمارے لیے شریعت پہلے ہے، شخصیت بعد میں ہے۔ اب کیونکہ یہ معاملات اگر قریبی مسجد میں بھی لے کے جائیں گے تو وہ امام صاحب بھی ان کو یہی کہیں گے کہ آپ نے جو معاملات ویڈیو میں کیے ہیں یہ ناجائز اور گناہ کے معاملات ہیں اور آپ کو اس سے توبہ اور رجوع کرنا فرض ہے۔ لیکن موجودہ دور میں انفلوئنسر توبہ اور رجوع سے بہت زیادہ شرم و حیا کرتے ہیں، تو توبہ اور رجوع کی تو امید آپ چھوڑ دیجئے، باقی یہ عوام کی اصلاح کے لیے، تاکہ عوام سیکھے کہ آپ جن انفلوئنسر کے پیچھے چل رہے ہیں ان سے دین بہت سوچ سمجھ کے لیا جائے اور دین کے لیے ہمارے مفتیان اکرام کو، علماء اکرام کو فالو کیا جائے۔ اور میں انفلوئنسر سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کی فیلڈ کا کام ہو آپ وہی کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اسلامک کریٹر اور انفلوئنسر سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس دور میں آپ کو سوشل میڈیا پہ جو انفلوئنسنگ کے نام پہ نوجوانوں کا برین واش کیا جا رہا ہے اور غلط مسائل ان میں ڈائیورٹ کیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس پہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ ہوگا یہ کہ دھیرے دھیرے انفلوئنسر ان سے سیکھتے ہیں اور اپنی ویڈیو میں اپلائی کرتے ہیں، جس کی ایک مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ایک بدعت لوگوں کے اندر اور ایجاد ہو گئی ہے اور وہ ہے سلام کا بیچ میں کرنا۔ آج کل ولاگنگ لائف کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ولاگر ہک لائن بیچ میں شروع میں بولتے ہیں اور سلام بیچ میں کرتے ہیں اور اس کو بھی کسی طریقے سے جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا حکم ظاہر پر ہوتا ہے، آپ ریکارڈ کریں یا نان ریکارڈ کریں، یا تو ویڈیو کے اندر سلام نہ کریں اور سلام کرنا ہے تو پھر سلام شروع میں کریں، بیچ میں سلام کا کوئی سینس نہیں بنتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہک لائن بولتے ہیں کہ کیا یہ کام ناجائز ہے، السلام علیکم دوستو، اور پھر بیچ میں سلام کیا جاتا ہے۔ لاکھ سمجھانے کے بعد بھی لوگ نہیں سمجھتے اور اسی پیٹرن کو دوسرے انفلوئنسر بھی فالو کر رہے ہیں، دوسرے بلاگر بھی فالو کر رہے ہیں اور وہ بھی سلام کو بیچ میں لا رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک ہے کہ پہلے سلام بعد میں کلام، اس حدیث کے مطابق پہلے کلام ہوتا ہے بعد میں سلام ہوتا ہے اور اس کو مانا بھی نہیں جاتا۔ تو پھر کل کو یہی ہوگا
کہ ایسے انفلوئنسر سے لوگ سیکھیں گے کہ نماز کے بارے میں بھائی ڈانٹ رہے ہیں، وہ انفلوئنسر بھی کل کو اپنی ویڈیو میں پھر یہی کریں گے کہ وہ بھی لوگوں سے نماز کا سوال کریں گے، اور یہ فتنہ اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگوں کے جو گناہ چھپے ہوئے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بالکل عام ہونا شروع ہو جائیں گے، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اور لوگ اس گناہ والے کام کو بہت ہلکا سمجھنے لگیں گے، اور دھیرے دھیرے یہ فتنہ سوشل میڈیا پہ عام ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو روکنے کی ضرورت ہے، تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو باقی لوگوں تک پہنچے اور ان کی اصلاح کا سبب بنے۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری